العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم محدث عبدالوی جانشین ابو الفیض مخلص فی الدین حامی دین متین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل پاک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دل بند حسن امام علی مقام امام عرش مقام سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی مجھ نا چیز نو قبلہ حضرت صاحب دی شفقت نال اور ذکر آل بیت اطہار دی برکت نال تواڈی زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ کریم تواڈا میرا آنا قبول فرمائے۔ جنہ محفل دا اہتمام کیتا قبلہ حضرت صاحب دی قیادت وچ اللہ کریم سب دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکت عطا فرمائے۔ قبلہ حضرت صاحب نے جو میں حکم فرمایا جتنا وقت میں نے حکم دیتا بلکہ میں نے کھلی آزادی دیتی کہ تواڈی مرضی، تاہم میں کوشش یہ کرانگا کہ تواڈے تھکن تو پہلے پہلے میں تقریر چھاڑ دیں۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ مسلسل لگاتار سفراں وچاں روز دے مسافراں بہرحال گلتی یہ کہ حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ جڑی گزر گئی وہ بھی ذکر مصطفیٰ وچ گزر گئی، اور اللہ دی بارگاہ دعائے اگوں بھی جڑی گزرے بس سرکار دا ذکر آل بیت اطہار اور آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے ذکر وچ گزر جائے۔
جو مقدس کلمات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، کل نفس ذائقۃ الموت، انتہائی سادہ الفاظ، اور الفاظ بھی ایسے کہ تقریباً ساڈے اردو وچ بھی اس حوالے نال یہی لفظ بولے جاندے، بڑا آسان ترجمہ ہے۔ کل نفس، ہر نفس، ہر زیرو، ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ ایک قانون قدرت، ایک قانون ہر ایک تے پورا ہونا ہے۔ بندہ جتنا بھی کو وڈا ہوئے نا، اس تو دامن نہیں بچا سکتا۔ وہ فرماندہ جدو یہ وقت آ جائے گا نا، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ اگے تے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ جس وقت وہ گھڑیاں آ گئیاں پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ دنیا دے جتنے مذاہب یا مسالک، اگر مذہب دی گل کراں، کوئی آگ دی پرستش کردا ہے، کوئی بتاں دا پجاری ہے، کوئی گاں دا پجاری ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی کیمونسٹ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، جتنے بھی مذہب نے، ہر مذہب، ہر مسلک دا کسی نہ کسی نقطے تے اختلاف ہے ایک دوسرے نال، لیکن موت والے مسئلے تے کسی دا اختلاف نہیں۔ ہر ایک دا اتفاق ہے کہ مرنا ضرور ہے۔ مسلمان دا بھی دیکھتے ایمان عقیدہ ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ رب بھی واضح کر رہا ہے کہ ہر نفس، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی کسی بیماری نال مردا ہے، کوئی خدا نخواستہ کسی حادثے دا شکار ہو کے مر جاندا ہے، کوئی کسی بلڈنگ تو گر کے یا کسی عمارت دے تھلے آ کے مر جاندا ہے، کوئی نہر وچ نہاندیاں ڈب کے مر جاندا ہے۔ موت آئے گی، لیکن ایک چیز ذہن وچ رکھنا، ہر موت ایک جیسی نہیں۔ اجے تسی سبحان اللہ کہنا نہیں تے بندی بھی نہیں ہے اجے، کیونکہ موت والیاں گلاں ہو رہی ہیں۔ مرنا ہر ایک نے ضرور ہے، لیکن موت دا سب تو اعلیٰ درجہ جڑی شہادت دی موت ہے نا، یہ ایک الگ گل ہے کہ شہادت دیاں کئی قسماں نے، لیکن صرف ایک مین قسم جڑی مین گل ہے نا، میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی راہ وچ دین اسلام دی خاطر جڑا لڑدیاں ماریا جائے وہ شہید ہے۔ موت دی تعریف ہے وے دل دی دھڑکن رک جائے، سانساں دی ڈوری کٹ جائے، خون دی گردش رک جائے، آزاد دی حرکت ختم ہو جائے، بندہ ساکن ہو جائے، سمجھ لو وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، او دی روح نکل گئی۔ تے جڑی عام موت ہے، پورے بندے دا وجود چارپائی تے وے، انہوں کوئی زندہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جڑا شہادت دی موت مرے نا، او دے اگر بدن دے ٹکڑے بھی ہو جاننا، تینوں میں نہیں کہنا پہندا، رب آپ فرماندا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا میری راہ لڑدیاں ماریا جائے نا، انہوں مردہ نہیں کہنا۔ جڑا میرے رستے چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ نہیں کہنا۔ ہن اسی انسان ہاں، انسان دی فطرت ہے جس چیز تو منع کرو دا وہی کرن نو دل کردا ہے۔ ہن چونکہ قرآن دا آرڈر ہے، سخت حکم ہے کہ جڑا اللہ دی راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ نہیں کہنا۔ ظاہر ہے اللہ دی بارگاہ وچ جدوں حکم آ گیا اوتھے کدا زور ہے، لیکن پھر انسان سوچدا ہے، عقل دے گھوڑے دوڑاندا ہے، یار کیویں زندہ ہے؟ بدن دے ٹکڑے ہو گئے، دھڑ کر بلا وچ، سر شام دیاں بازاراں وچ، یہ بندہ گھر بہ کے سوچی پیا رہے۔ رب نے یہ بھی موقع نہیں فراہم کرن دیتا، انہیں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
جڑا میری راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں، دماغ دے تے خرچ نہیں کرنا کہ کیویں زندہ کیویں، سوچنا بھی نہیں۔ دوواں مقامات تے فرمایا بل احیا، بلکہ او زندہ ہے۔ پہلے مقام تے فرمایا ولکن لا تشعرون، تینوں شعور نہیں کہ تو دی زندگی نو سمجھ سکتا۔ دوسرے مقام تے فرمایا عند ربہم یرزقون، او اللہ دی بارگاہ وچوں رزق حاصل کر رہے ہیں۔ ہن ایتھے اساڑیاں زباناں خاموش، اسی دے تے تبصرہ نہیں کر سکتے جدوں نے فرما دیتا نہ سوچنا نہ کہنا، بھئی مردہ نہیں کہنا۔ اور انہاں آیتاں دا اولین مصداق حضور علیہ السلام دے صحابہ نے جڑے نبی علیہ السلام اور دین دی خاطر لڑے، جامع شہادت نوش کیتا، اور ایک قیامت تک حکم ہے جڑا جڑا شہید اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر لڑے گا موت پائے گا، شہادت دا رتبہ حاصل کرے گا۔ رب فرمایا مردہ کہنا بھی نہیں تے مردہ، تسی کمال ویکو خالق دا، بھئی جدے بدن دے ٹکڑے ہو جان، حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہوئی، آپ دے بدن دا مسئلہ کیتا گیا، نک کٹیا گیا، کن کٹے گئے، ہونٹ کٹے گئے، دیگر اعضاء کٹ کے ہار بنایا گیا۔ رب فرمایا مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ دیگر جنگاں وچ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اصحاب شہید ہوئے، فرمایا مردہ آکھنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ شہدائے احد ہون، شہدائے بدر ہون، شہدائے خندق ہون، جس موقع تے میرے نبی دے صحابہ شہید ہوئے، فرمایا مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اگر کربلا دے شہیدان دی گل کراں، دھڑ کربلا وچ سب دے سر کٹ لے گئے، فرمایا بھاویں سر دا تعلق دھڑ نال کٹ گیا ہے، تسی مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ کہنا بھی نہیں۔ میرے رب دا انداز ویکھو، ایک مقام تے ویکھو نا، اسی تے یہی تعریف سمجھدے ہیں روح نکل گئی بندہ مر گیا، ہن کیا شہید دی روح نہیں نکلی؟ نکل گئی، لیکن اسی مردہ نہیں کہنا، سوچنا بھی نہیں۔ ایک مقام تے فرماندا ہے سمم بکمن عمیون، محبوب اے جڑے کافر نے نا، اے ڈورے نے، اے گنگے نے، اے انے نے۔ حالانکہ نہ ابو جال گنگا ہے، نہ ابو لاب ڈورا ہے، نہ عتبہ شہبہ انے نے۔ میں کہا مولا اکھ دیتی پھر بھی انے؟ فرمایا ہاں اکھ دیتی، انا اس تو آکھیا جیڑی اکھ یار نہ پہچان سکے انی نہیں تے اور کی۔ زبان دیتی ہے جیڑی زبان ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے وہ گنگی نہیں تے اور کی۔ کن دیتے نے جڑے کن مصطفیٰ دا ذکر نہ سن سکن وہ ڈورے نہیں تے اور کی۔ میں کہا مولا پھر ذرا اے مسئلہ بھی سمجھا کہ سر دھڑ تو جدا ہو جان، مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں، تے اگر کافراں ول ویکھاں جڑے تیرے محبوب تو منہ پھیرن انہاں دے سر دھڑ دے نال نے، تے اوتھے تو فرما رہے ہیں انک لا تسمیع الموتى، محبوب ہے کافر مردہ تسی انہاں نوں نہیں سنا سکتے۔ ہن ویکھ لو انہاں دے سر دھڑ دے نال دل دھڑک رہے ہیں، سا چل رہے ہیں، خون چل رہا ہے۔ رب فرمائے اے مردہ، اے مرد اچھا کہیں غلط فہمی دا شکار ہون دی، آپ بھی شکار ہوئے تے لوکاں نے بھی کوشش کی تھی، انہاں کہ اس سے مراد قبر کے مردے ہیں۔ میں کہا پتر اگے پڑھ، اذا ولوا مدبرین، جدو کنڈ کر کے نسن، وہ کیڑا مردہ قبر دا جڑا کنڈ کر کے نسن؟ یہ زندیاں دی گل ہے، قبر دے مردے دی گل نہیں۔ اے او کافر جڑے سن میرے نبی تو رخ پھیر دے سن، انہوں نے رب نے فرمایا محبوب کافر مردہ۔ میں کہا مولا اتھے سر دھڑ دے نال نے، انہوں نے مردہ کہہ دیتا ہی، تے دوجے پاسے دھڑ کر بلا وچ سر شام دیاں بازاراں وچ انہوں نے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں، تے پھر موت و حیات دا فرق کی ہے؟ آواز آئی یہی تے دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نا ہے،
حیات محمد نال وفاداری دا نام ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا موت مصطفیٰ نال غداری دا نام ہے، حیات مصطفیٰ نال وفاداری دا نام ہے، مرن تو بعد زندہ اوئے جدا تعلق آمنہ دے لال نال۔ میں ایک اور مقام تو عرض کر دینا، من عامل صالحہ، اللہ فرماندہ جس اچھے عمل کیتے من ذکر او انثى، مرد ہوئے یا عورت، ایدی کوئی قید نہیں، چنگا کام کرے ایک قید ہے، وہو مؤمن، ہوئے مومن۔ مومن دی کی تعریف ہے؟ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھن والا، اتو اتو نہیں اندروں منن والا، سمجھ آ گئی نا؟ اندروں منن والا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل و جان اور زبان تو اقرار کرنا والا، اللہ دا کوئی شریک نہیں، محمد کریم اللہ دے رسول اور آخری نبی، اور وہ چنگے کام کرے، ایمان شرط ہے۔ ایمان اگر کوئی ہندو چنگا کام کرے یہ او دے واسطے نہیں، کوئی سکھ چنگا کام کرے او دے واسطے نہیں، فرمایا مرد یا عورت چنگا کام کرے ہووے مومن، جدو مردہ ہے نا فرماندو مردہ نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گا، میں انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دینا، اور ایسی زندگی جڑی ساڑی سمجھ تو باہر ہے، ساڑی اتنے پہنچی نہیں۔ اچھا ساڑی کتے پہنچے؟ اسی کہنے ہیں یار منا من مٹی پہ گئی، یہ مٹی دے تھلے زندہ کے میں اتھو تک ہی پہنچے، عقل دے گھوڑے دوڑانے شروع کر دینے۔ وہ جی اتنی مٹی ڈال دی گئی، پھر اس کے اندر نہ ہوا اندر داخل ہو سکتی ہے نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے، تو پھر وہ جسم بچ کیسے سکتا ہے؟ میں کہا پتر جدو تو 9 مہینے ماں دے پیٹ اچ رہے ہیں، تو کیویں زندہ رہے ہیں؟ توجہ رکھو نا میرے وال، بڑی جلدی جلدی تقریر ختم ہو جانی جی، ذرا توجہ پوری رکھیں کہ بھئی انسان 9 ماں دے پیٹ ہی زندہ رہا، کیویں رہا؟ پھر ادو بھج کے آکھے گا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی آکھے گا یہ جی حضرت جی اللہ کی قدرت ہے۔ میں کہا پتر کنیاں قدرتاں کو ایک کبھی یہ یا اس تو علاوہ بھی نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی کرو شمار نہ کر سکو گے۔ میں کہا پتر جے میں تینوں گناواں تے زندگیاں مک جان، اودیاں نعمتاں گن نہ سکیں، صرف مینوں اتنا دس اودی علا کل شیء قدیر ہے، ہو ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے، طاقت رکھن والا ہے، بے شمار نعمتاں دا مالک و خالق ہے۔ مینوں ذرا اے دس کیا انسان بغیر ماں باپ تو دنیا چاہ سکتا ہے؟ اپنی سائنس دا گھوڑا دوڑا، عدد سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان جوڑے کے ملاپ کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ میں کہا پھر تیری سائنس ادو کتنے سی جدو آدم بن ماں باپ تے دنیا چاہیے؟ کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ذرا قدرت تے تھوڑی جی گال کریے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، میں نے یہ دس مرد جو کدی انسان پیدا ہویا؟ نہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہا سائنس کی آدھی کہندا سائنس بالکل نہیں مانتی۔ میں کہا خالق منہا زوجہا، آدم دی کھبی پسلی چو مائی ہوا پیدا ہوئی، کہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ میں کہوں پھر اگے چل، بغیر باپ دے جناب عیسیٰ دنیا چاہے، سائنس مندی ہے؟ آکھے نہیں۔ میں کہ یہ کیویں آئے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ میں کیا چچا لگے چل، تو اڈے کسی بابے دے سوٹے چو سب پیدا ہویا ہے کہ نہیں؟ میں کہا سائنس مندی ہے جی نہیں۔ میں کہا موسیٰ دے ڈنڈے چو سب پیدا ہوئے سن، اب کہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔
میں کہا چل مزید اگے چل، کدی پہاڑی چو ڈاچی پیدا ہوئی؟ سائنس مانتی ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ میں کہا سالے دی خاطر پیدا ہوئی نہیں سی؟ آکھے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور میں کہا کمینیاں ایڈیاں قدرتہ مان لیاں نہیں کہ آدم بغیر ماں باپ دے پیدا ہو، اللہ دی قدرت۔ عیسیٰ پھر باپ دے آ، اللہ دی قدرت۔ مائی حوا آدم دی بائیں پسلی چو پیدا ہو، اللہ دی قدرت۔ پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئے، اللہ دی قدرت۔ موسیٰ دے ڈنڈے چو سب پیدا ہو، اللہ دی قدرت۔ ایڈیاں قدرتہ مان گئے ہیں۔ رب اپنے بندے نو قبر ہی زندہ رکھ سکتا ہے، اے رب دی قدرت نہیں ہو سکتی؟ اس قدرت کا کیوں انکار؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت؟ کیا اتھے رب بے بس ہے؟ قرآن کریم کی آخ رہا ہے، قرآن کریم کے دس رہا ہے کہ جس وقت اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام مشکیزہ لے کے، روٹی دا ڈبہ لے کے، گدے تے سوار ہو کے بنی اسرائیلیاں دی بستی کو لو گزر دیں، الٹیاں بستیاں ویکھ کے عرض کر دیں مولا دل لے چھے، زبان تے نہیں گل آئی، گل دل لے چھے، دل لے چھے آکھرین یا اللہ پھر کمیں زندہ ہونگے؟ تو تے دلان دے راز جانن والا ہے۔ جدو عزیر علیہ السلام سوچیا کہ بندے پھر کمیں زندہ ہونگے، رب نے اتھے ہی انہوں تے موت تاری کر دی، اتھے ہی موت تاری کر دی۔ پھر دوبارہ اللہ کریم نے انہوں نے زندہ فرمایا، تے جدو زندہ دوبارہ ہوئے اپنا سامان سمیٹ کے جان لگے، انہاں سمجھیا میں گزر رہے اساں تے میں نو نیندر آئی، تھوڑی دیر سو کے ہون میں چلے ہیں۔ تے رب نے پوچھا قال کم لبست، عزیر اتھے کنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہاں ظاہری سچویشن ویک کے عرض کی تھی لبست یومن او بعد یوم، میں دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ آواز قدرت آئی بل لبست مئت عام، تو انہوں 100 سال ہو گیا ہے۔ عزیر علیہ السلام تے موت تاری ہو گئی، موت آ گئی انہوں نے، 100 سال گزر گیا، قبر دے وچ نہیں، زمین دے اتے اوپن 100 سال پیرے، رب کسی موزی نو نیڑے نہیں لگن دیتا۔ 100 سال وچ 100 واری سامن آیا۔ اسی ایک سوٹ پائیے نا سامن اچ تے شام نو دوجا پانا لا ہو جاندہ، تے عزیر علیہ السلام تے 100 واری سامن آیا، کپڑے پسینے دی بدبو نہیں، 100 واری بھادوں آیا، بارشاں آئیاں، اندھیریاں آئیاں، کپڑا میلا نہیں ہویا، چھتری بھی اتے نہیں، داڑھی تے گرد نہیں، اتھے لوکی روزانہ کالی کر دیں، سویرے پھر چٹا وال آ جاندہ ہے۔ عزیر 40 سال دے سن، مزید 100 سال گزر گئے، داڑھی دا کوئی وال چٹا نہیں، گھروں چلے، پتر پیدا ہویا، تے جدو 100 سال بعد اٹھے ابا جی اجے 40 سال دے پتر 100 سال نہ ہو گیا۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ عرض کیتی مولا لبست یومن او بعد یوم، میں نو تینج لگ رہا ہے میں دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، فرمایا بل لبست مئت عام، تو انہوں 100 سال ہو گئے۔ واقعی مولا 100 سال گزر گیا، میں نو پتہ ہی نہیں لگا۔ فرمایا اچھا کیویں محسوس کر رہے ہیں؟ یا اللہ کپڑے میلے نہیں ہوئے، بدن سلامت ہے، کوئی گرد نہیں، کوئی مٹی نہیں، 100 سال گزر گیا، میں نو کسی کچھ نہیں آکھیا۔ فرمایا سجنا جسم ولنا ویک فنظر الی طعامک، او جڑی 100 سال پہلے روٹی لے کے ٹریا سا چیک کر، میں تے تیرا لنگر بھی ٹھنڈا نہیں ہوں گے۔ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، پانی بھی چیک کر لے، میں نہ ذائقہ بدلن دیتا نہ بو پین دیتی، نبی دا لنگر سلامت، نبی دا پانی سلامت۔ میں نو دس جس رب نے اوپن زمین تے پیارے دا اتنا تحفظ کیتا ہے، مزارات دے اندر کتنا تحفظ کرنا ہوئے گا۔ میں چاہنا کیونکہ سفر کر کے آیا، تھکاوٹاں بھی بڑیاں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، پھر حضرت صاحب تشریف فرما ہون تے پھر دعاواں بھی ڈھیر ساریاں لبدیاں، انہاں دا روحانی فیض بھی ہوندا ہے۔
ہر جگہ تے انج تقریراں نہیں ہوندیاں. حضرت صاحب جتے تشریف فرماؤ نے تقریراں اتھی ہو سکتی. یہ حقیقی گل ہے. میرے نال جناب دیاں شفتاں بھی بڑیاں تے میرے نال دعاواں بھی بڑیاں. تو گل عرض کر رہے ہیں کہ 100 سال گزر گیا. ایک گل تانوں یاد رکھنی چاہیے. میں تانوں پوچھن لگا کدے تے چڑھ کے آئے سن؟ گدے تے. واہ جی واہ. اچھا شاہ کوٹ دی بولی چ کی آدے نے؟ کھوتا. سرگودے بھی یہی آخر. عرض کیتی مولا میرا کھوتا میرا گدا کتے؟ فرما منظور الی حمارک، ویکھ اپنے کھوتے وال. قرآن وچ موجود ہے. گدے ول ویکھو. جدو عزیر علیہ السلام گدے ول ویکھے اودیاں ہڈیاں چمک رہی اتے گوشت کوئی نہیں. عرض کیتی مولا میرا کھوتا میرا گدا کدھر گیا؟ فرمایا انہوں زمین کھا گئی. یا اللہ میرا لنگر سلامت، میرا پانی سلامت، تے کھوتے نو کیوں کھا گئی؟ فرمایا ولی نجعلک آیۃ للناس، کہ میں لوکاں واسطے نشانی بنانا سی. یا اللہ کیڑے لوگ؟ فرمایا جڑے آدھے نہ مر کے مٹی ہو گئے. یہ میں انہاں دسنا سی زمین جدوں بھی کھاندی کھوتیاں نو کھاندی، رب دیاں یاراں نو نہیں کھاندی. ماشاءاللہ. گل کرن دا مزہ آیا ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت صاحب تہاڈی تربیت کیویں دی کیتی ہے. یہ تربیت دا اثر ہے. تربیت بول رہی. سمجھ آئی نا؟ شیخ سادی نے مٹی چکی نا تے مٹی چو خوشبو آئی. تے مٹی نو مخاطب ہو کے آکھیا تیرے وچوں خوشبو پھلاں دی کیویں؟ اونے کہا میرا کمال نہیں، چند روز پھلاں دی صحبت وچ رہی. چنگیاں دی صحبت مل جائے نا پھر صحبت دا اثر تے ہوندا ہے نا. ہن گدے نو مٹی کھا گئی، زمین کھا گئی. مینوں تے کوئی آکھے نا بندہ مر کے مٹی ہو جاندا ہے، میں آدھا بھائی کھوتا تے ہو سکدا ہے. جے رب دا بندہ ہوئے نا تے او دی بندگی رب نے قبول کیتی ہوئے او مٹی نہیں ہو سکتا. اور پھر رب نے فرمایا وانظر الی العظام، اے پیارے ہن ہڈیاں نو ویکھو. کیف ننشزها، ویکھو ہن جڑدیاں کینج نے. اچھا اپنے آپ ہڈیاں کٹھیاں ہوئیں. ثم نکسوها لحما، پھر اودے تے گوشت چڑھیا. کھوتا پھر تیار ہو گیا. ایک مثال اور دے دیں اجازت ہوئے. چلو اسی بہانے میرا ٹائم گزر جائے گا. تسی سبحان اللہ کہیا. بالکل مختصر عرض کرانگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دا واقعہ بھی قرآن کریم دے اندر. انہوں نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا مردے کیویں زندہ کریں گے دوبارہ؟ جڑا بندہ مر گیا وہ دوبارہ کیویں زندہ ہوئے گا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ خلیل علیہ السلام. فرمایا اولم تؤمن، کیا تو انہوں اس گل تے اطمینان نہیں؟ عرض کی تھی مولا مینو یقین ہے کہ مردے تو ہی زندہ کرنا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، میں صرف دل نو تسلی دینا چاہنا، یعنی کہ علم الیقین تو عین الیقین تک پہنچنا چاہنا. میں مندہ ہوں لیکن اکھاں ویکھنا چاہنا. رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو. اچھا سوال کیے کہ مردے اگو کی فرمایا کی لو؟ ایک ہی جواب ہے. چاہیے تے اسی جاؤ کیڑی قبر ہے جیڑی ہاتھ رکھو میں مردہ زندہ کر دیں. نہیں، فرمایا فخذ اربعۃ من، 4 پرندے لو. کیڑے کیڑے؟ کوا کبوتر مور مرغ. رب آکھیا 2 سنیاں دے لے لو تے 2 انہاں دے لے لو. کبوتر تے مرغ ساڈا ہو گیا نا تے مور تے کوا انہاں دا ہو گیا. فرمایا 4 پرندے لو فسرہن الیک، اپنے نال مانوس کرو، ہلا لو. پھر چھری پھیرو، کھلڑی ادھیرو، ادھیڑ کے انہاں دا گوشت ادا کیما کر کے مکس کر دیو. پھر مکس کرن تو بعد انہاں دا گوشت انہاں دا کیما پہاڑاں تے بکھیر دیو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، بکھیرن تو بعد
ثم ادعوہن، پھر انہوں نے پکارو۔ میں کہ جڑے مولوی آدھے نے مردے نہیں سن دے، یہ رب کی فرما رہا ہے؟ خلیل جنہوں نے ہاتھی مارے انہوں نے پکار، جنہوں نے مارے انہاں مردیاں نو پکار۔ یا تین کسایا، یہ اپنے پراں نال، اپنے پیراں نال، اپنے جسماں نال دوڑ کے پھر تواڈے کول آ جان۔ اسی طرح ہویا، آپ نے پکاریا، زندہ ہو کے آ گئے، لیکن وچ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، پرندے لے لو، ذبح کرو، مکس کرو، سوچ دیو گل تے اے بھی ہو سکتی سی، لیکن جڑی وچ گل کیتی نا فسرہن الیک، اپنے نال مانوس کرو، ہلاؤ، ایدی کی ضرورت سی، ایدی کی ضرورت سی کہ اپنے نال ہلاؤ، مانوس کرو۔ چلو میں سوکھا کر دیاں، نسبت والے ہو نا، رب آکھیا انہاں پرندیاں نو اپنی نسبت دیو، انہاں پرندیاں نو اپنی نسبت دیو۔ یا اللہ اے نسبت دیوان دی کی ضرورت سی؟ فرمایا تاکہ قیامت تک دے لوگاں نو پتہ چل جائے مرن تو بعد زندہ ہوندے ہی ہوئے جدی نسبت چنگی ہو، جدی نسبت چنگی ہوئے، جدی نسبت پیاریاں نال ہوئے، جدی نسبت چنگیاں نال ہوئے۔ ایک باری کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک مثال اور دے دیں، اجازت ہے؟ حضرت صاحب دا سہارا لے کے ساڈی ساریاں دی اصلاح ہو جائے گی۔ فرض روزہ بندہ رکھے نا تے جان بوجھ کے کوئی شے کھائے، تانوں انہاں مسئلہ تے پتہ ہونا او دا کفارہ کی ہے؟ لگاتار 60 روزے رکھنا، یہی ہے، یا 60 مسکیناں نو کھانا کھوانا۔ موجودہ وقت وچ یہ دو صورتاں نے، لیکن اگر کوئی خاتون ہوئے نا، اس اپنے خاوند واسطے افطاری تیار کرنی ہوئے تے خاوند ہوئے سخت مزاج، او دے دل وچ آئے کہ اگر نمک مزاج دے خلاف پہ گیا تے ناراض نہ ہو جائے، انہوں شریعت اجازت دین دی چک تے تھوک، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت صاحب تشریف فرمان نے پوچھ لو مسئلہ اسی طرح، بچہ ٹیسٹ محسوس کر، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں کہا مولا میرے تے بھی روزہ فرض، بی بی تے بھی روزہ فرض، میں چکھاں تے 60 روزے قضا، تے جے بی بی چکھے تے معافی۔ فرمایا ان نے چکھیا خاوند دی محبت وچ، ان نے چکھیا خاوند دے پیار وچ، تے پتہ اے لگا جیڑی خاتون خاوند دے پیار وچ ذائقہ چکھے، رمضان دا روزہ او دا روزہ نہیں توڑدا، تے جیڑا اللہ دا پیارا رب دی محبت وچ موت والا ذائقہ چکھے، او دی زندگی دا روزہ کیویں ٹوٹ سکدا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے جڑا مر گیا طاقت ختم، مر گیا قبر ہی چلا گیا بس کوئی پاور نہیں، نہ رب پاور دینا والا ہے، رب طاقت دینا والا ہے۔ مولوی محمد اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ اگر کسی اللہ دے ولی دے مزار تے جاؤ، ڈائریکٹ رب کو منگن دی بجائے اس ولی نو آکھو میں اس قابل نہیں ڈائریکٹ سوال کراں، ذرا ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ میری سفارش کرنا۔ ہن اگر کسی دے ذہن چاہے کہ محدث عبدالوی کئی سال ہو گئے مزار ٹر گئے، لہذا ہن کوئی طاقت یا پاور نہیں رکھ دے، اے دی مثال بھی قرآن چ دے دیں۔ جلدی جلدی آکو سبحان اللہ۔ قرآن کریم دا تیسرا پارا، رب نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت، ایک دانے دی مثال دیتی سخی دے حوالے نال کہ سخی سخاوت کردا ہے، پھر اس سخاوت تے انہوں کی لگدا ہے۔ مثال دیتی رب تعالیٰ نے کہ مثل ایک دانے دے جڑا فنا ہو کے زمین دفن ہو گیا،
سبع سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، رب فرمایا کہ پھر 7 بالاں، ہر بال وچ 100 دانا۔ کتنے دانے گئے؟ ایک دانا گیا تے کتنی پاور نال آیا؟ 700 دانے ایک دانے نال۔ ایک گل ذہن وچ رکھی، بھولی نا شاہ کوٹ والےو، او جڑا دانا زمین وچ دفن ہویا نا فنا ہو کے، او تواڈے تے میرے واسطے ہویا ہے۔ تے مینوں ذرا سوال دا جواب لیٹ نہیں فوراً چاہیے کہ جڑا دانا تیرے میرے واسطے فنا ہو کے زمین دفن ہو جائے، او اتنی پاور نال پھر زمین جو بار طاقت دکھائے، تے جڑا رب رسول واسطے فنا ہو کے زمین دفن ہو۔ اللہ اکبر۔ ہن قدرت دی اور کوئی گل سمجھاواں یا کافی ہے؟ یا انج آکھاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مرتے، ویکھ کامل مرداں دے در تے یارو اج وی دیوے پر۔ اے یاد رکھنا، میں آج جس شہید دی گل کرنا چاہنا او صرف شہید نہیں بلکہ شہید اعظم ہے۔ اور سنیو خوش قسمتو خوش بختو، اساڑیاں نسبتاں ویکھو، اللہ نے نبی دتا نبی اعظم، کتاب دتی کتاب اعظم، دین دتا دین اعظم، ابو بکر دتا صدیق اعظم، عمر دتا فاروق اعظم، عثمان دتا سخی اعظم، علی دتا ولی اعظم، حسن دتا حلیم اعظم، حسین دتا شہید اعظم، جماعت دتی سواد اعظم، امام دتا امام اعظم، غوث دتا غوث اعظم۔ آج میں گل شہید اعظم دی کرن آیا، او شہید ہر شہید کا ذکر، او دی شہادت کا ذکر، شہادت تو بعد اے ایسا شہید ہے جی دی شہادت بعد وچ ہوئی لیکن شہادت کا ذکر پہلے ہی اور سب تو پہلے شہادت حسین بیان کرن والا کون؟ کس مسجد کا خطیب؟ سب تو پہلے شہادت حسین بیان کرن والا انبیاء دا خطیب۔ اور میدان معاشر وچ جدوں ساریاں زباناں چپ ہون گیاں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ آواز دے کے رکھ، تسی آواز چھڑ دینا کچھ نہیں ہوندا، ایک باری کو سبحان اللہ۔ جدو ساریاں زباناں چپ، کون بولے گا؟ او بولے گا جنہوں رب رحمان دی طرفوں اجازت ہوئے گی۔ آقا کریم کو پوچھیا گیا کون بولے گا؟ سرکار فرمایا انا خطیبہم اذا انصتو، جدو سارے چپ ہون گے میں محمد مصطفیٰ بولاں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار فرمایا میں بولاں گا جدو ساریاں زباناں خاموش ہو جانے۔ انبیاء دا خطیب سب تو پہلے شہادت حسین بیان کر رہے کر کدو رہے جدو حسین دا سر دھڑ دے نال اس وقت بیان کر رہے اجے شہید نہیں ہوئے، اچھا شہادت بھی بیان کر رہے تے رو بھی رہے۔ آجا دن غم حسین میں رونا رولانا کیسا؟
میں کہا میرے امام اہل سنت نو پڑھ، بڑی خوبصورت گل لکھی فتاوا رضویہ دی 24ویں جلد وچ آپ نے لکھیا وہ کیسا مسلمان ہے جنوں حسین دا غم نہیں، اس گل تے غم کرے اگر غم حسین نہیں کہ تینوں غم حسین کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جھوٹا نہ رومی، جے حسین نال محبت ہے تے تیرا رون اندروں نکلے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام روئے غم حسین تے، اجے حسین دا سر دھڑ تے نال، میرے آقا آنسو بائے سرکار روئے، خاندان والے پوچھیا یا رسول اللہ روندے کیوں ہو؟ آقا نے فرمایا میں نو حسین دی شہادت دی خبر جبریل نے دیتی، ادھی مقتل گاہ دی مٹی بھی لے آ کے دیتی گئی، یا رسول اللہ اے تواڈا بیٹا کربلا دی سرزمین تے شہید ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دیتی اور سرکار رو بھی رہے ہیں، شہادت بیان بھی کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا شہزادہ پیاسیاں شہید کیتا جائے گا۔ جناب ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے جدو اپنے ابا جان کو سنیا نا تے پھر پانی دا مشکیزہ تکیے نال رکھ کے سوندیاں کہ حسین نو ادھی رات ویلے پیاس لگے نا تے اتنا انتظار بھی نہ کرنا پے کہ میں مٹکے تک جاواں تے حسین انتظار کر رہا۔ کس قدر شہزادے دی پیاس دا خیال رکھیا گیا، اور پھر ایک رات آئی حسین پاک روئے، میرے نبی دے کناں وچ آواز پہنچی، سرکار حجرے چوں نکلے، سیدہ طیبہ دے دروازے تے آئے، آقا نے فرمایا اے فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیتی ابا جان بچیاں دے رون دی عادت ہے، تسی پریشان نہ ہویا کرو۔ آقا فرمایا اے فاطمہ حسین نو رون نہ دتا کر، جدو حسین رون گئی اللہ دا نبی بے قرار ہو جا۔ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام جناب ام المؤمنین ام سلمہ نو فرمایا اے ام سلمہ دروازے تے بیٹھ، میں اندر چلیا حجرے وچ، ایک فرشتہ میرے نال ملن ملاقات واسطے آیا، اگر کوئی اندر آن لگے اندر آن دی اجازت نہیں۔ سرکار نے فرمایا ام المؤمنین ام سلمہ نو دروازے تے بیٹھ جاؤ، میں اندر جا رہا ہوں، کوئی آئے اندر نہیں آن دینا۔ یہ فرما کے حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری حجرہ فاطمہ چو حسین نکلے، دوڑ دے نانا جان دے حجرے وال جا رہے ہیں تے سیدہ جناب ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا بیٹا حسین ٹھہر جا۔ حسین قریب آ کے آدھے نانی جان کی حکم ہے؟ سینے لا کے فرمایا تواڈے نانا جان نے حکم دیتا کوئی آئے اندر نہیں آن دینا۔ حسین پاک بچپن ہے بڑے تعجب نال پوچھیا نانی جی نانا جی میرے واسطے بھی آکھیا حسین بھی آئے تے اندر نہیں آن دینا؟ کیا میرے واسطے بھی حکم کہ حسین بھی آئے اندر نہ آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہ کسی دا نہیں لیا، مطلق حکم فرمایا کوئی آئے اندر نہیں آن دینا۔ ایدے وچ کسی نو استثناء نہیں، سرکار مطلق حکم دیتا۔ ایک گل سن کے حسین رو پے، جدو حسین روئے سرکار اندر آواز سنی، فرشتے نال کلام مؤخر کر کے میرے آقا جلدی حجرے چو باہر آئے، حسین نو چک لیا، جپا ماریا، پوچھیا ام سلمہ میرا حسین کیوں رویا؟ عرض کی تسا حکم فرمایا سی کوئی آئے اندر نہیں آن دینا، تواڈے حکم تے روکیا، اس کو رو پیا۔ سرکار فرمایا اے ام سلمہ میری گل نوٹ کر لے، آج تو بعد میں جدوں بھی آکھا کوئی آئے اندر نہیں آن دینا، اس کوئی وچ ہر کوئی شامل ہے، میرا حسین اس کوئی وچ نہیں، میرا حسین اس کوئی وچ نہیں۔
کیونکہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں، لہذا آج تو بعد حسین نو نہیں رلانا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انج محبت فرمائی کہ شہزادے نو روندیاں بھی نہ ویکھ سکن۔ آقا کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دا دربار لگدا ہے نا، تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام جتھے جس نو جگہ ملے، میرے نبی دا ہر صحابی اپنی مثال آپ ہے، لیکن حسین او صحابی ہے جدو دربار نبوت وچ بیٹھنا ہوئے نا تے کوئی اگے بیندا، کوئی پیچھے، کوئی سجے، کوئی کھبے، حسین جدو بھی بیٹھے یا نبی دی جھولی چ بیٹھا یا نبی دے موڑے تے بیٹھے۔ آج کئی کمینے آخدن دو شہزادوں کی جنگ تھی، جس طرح دی آواز آج کل اٹھ رہی ہیں نا، اگر یہ دبائیاں نہ گئیاں تے او دن دور نہیں کہ ساڑھے سٹیجاں تو بھی آواز اٹھے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ میری گل لکھ کے نوٹ کر کے جیب وچ پا لو، یہ یاد رکھنا یزید دی طرفداری اور وکالت شروع ہو گئی ہے، ہن ان قریب آکھیا جائے گا کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ پہلے غیروں دے سٹیج تو آواز اٹھتی سی، ہن خدشہ لاگے کہ ساڑھے سٹیجاں تو بھی آواز اٹھنی شروع ہو جائے۔ اللہ نہ کرے وہ دن دیکھنا پوے۔ لوگوں یاد رکھنا، اپنی نسل در نسل ایک چیز کنورٹ کرو، دسو کے مقام حسین کیے، دسو کے عظمت حسین کیے، بچے نو دسو جس طرح یہ دسنا ضروری ہے کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول ہیں، نال نال اے بھی دسو کہ یزید فاسق فاجر اور باطل ہے، ہمیشہ حسین حق کے حق حسین نالے کہ جڑا آج بھی حسینی ہے او حق کے او باطل تے نہیں، کہ نال دعا سکھایا کرو یا اللہ جڑا یزید دا طرفدار ہوئے او دا عشر یزید نال کری، جڑا حسین دا طرفدار ہے او دا عشر حسین نال۔ وہ کتنا نمک حرام مولوی ہے جڑا حسین دے نانے دے منبر تے بیٹھ کے یزید دیاں تعریفاں کرے، اس تو بڑا نمک حرام کیڑا ہے کہ تھلے منبر مصطفیٰ ہے حسین کریم دے نانے دا منبر تے اتے بیٹھ کے تعریفاں یزید دیاں۔ نا مولوی جی یہ دو نمبری نہیں چلے گی، اے نمک حرامی نہیں چلے گی۔ یاد رکھنا جب تک حسینی زندہ نہیں، خبردار تواڈی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئے گی۔ تسی بھامے ریال کھاؤ، بھامے کویت دے دینار کھاؤ تے بھامے خصمہ نو کھاؤ، اسانو کک پرواہ نہیں، اسی حسینی ہاں، حسینی ساں، حسینی رواں گے۔ اس وقت یزید دا مسئلہ وجود حسین سی، آج دے یزید دا مسئلہ ذکر حسین، یہ ذکر بند نہیں ہو سکتا۔ ہون تے ذکر حسین محرم وچ نہیں پورا سال ہوئے گا، پورا سال ہوئے گا، یاد رکھنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہاں چاروں نفوس قدسیہ دے بارے فرمایا انہم منی و انا منہم، یہ سارے میرے وچوں نہیں تے میں انہاں وچوں۔ نفس انسانی کا قتل ہے جی، نفس انسانی کا قتل ہو تو حرام کا ارتکاب کیا حرام کا مرتکب ہوا، کافر تو نہیں ہوا۔ میں کہا پتر صرف نفس انسانی دے قتل دا معاملہ نہیں، ایذائے رسول دا معاملہ ہے، یہ ایذائے رسول دا معاملہ ہے، نفس انسانی دا قتل نہیں۔ کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میرے نبی علیہ السلام دے بارے رب فرماندا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو ایذا دے لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ، اے تے رب دا فیصلہ ہے، او دے دنیا وچ وی او دے تے لعنت، قیامت والے دن بھی او دے تے لعنت۔ تم کہنا یزید تے لعنت نہ پا،
میرے نبی علیہ السلام دا فرمان بھول گئے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنہاں دی انہاں نال جنگ میں محمد دی انہاں نال جنگ، جنہاں نال انہاں دی صلح میری انہاں نال صلح، مینوں دس۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہاں نال محبت کرے گا او میرے نال جنت وچ میرے درجے وچ ہوئے گا۔ ہن توجہ کرنا، میں دی بھی وضاحت کر دیاں کیونکہ میں جڑی گل کراں میری کوشش ہوندی ہے میرے جان تو بعد کوئی تبصرہ اس گل تے نہ کرے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جیڑا انہاں میرے شہزادیاں نال محبت کرے گا، انہاں دے ماں باپ نال محبت کرے گا، وہ جنت وچ میرے درجے میرے نال ہوئے گا۔ سرکار دا درجہ سارے انبیاء تو بھی اونچا ہونا ہے، انجی ہے تے پھر سوال یہ پیدا ہوندا کہ اسی محبت کرن والے حضور سانو اپنے درجے تے لے گئے تے کیا پھر انبیاء دا درجہ تھلے ہویا ساڈا اتے ہویا تے پھر معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے کیا اسی انبیاء تو ود گئے؟ نہ، ہرگز نہیں۔ اے دی مثال بڑی خوبصورت میں پیش کر دینا۔ بادشاہ دا تخت لگا ہوندا ہے، او دے وزیر تھلے بیٹھے ہوندے، وزیر تھلے بادشاہ اتے تے باقی بادشاہ دے جننے نوکر وزیراں تو تھلے ہوندے، جڑا بادشاہ نو پکھا جھل رہا ہوندا تخت تے کھلو کے، او اونچا یا وزیر اونچا ہے؟ منصب اور مرتبے دے لحاظ نال وزیر اونچا ہے۔ میں کہا جی وزیر اونچا تخت تو تھلے کیوں؟ تے تسی جواب اے دیو گے وزیر وزیر ہوندا بھاویں جتھے بھی ہوئے، تے میں اے آکھاں گا کہ مصطفیٰ اپنے درجے چ لے جان گے، نوکر بنا کے لے جان گے، نبی نبی ہوندا جس درجے تے بھی ہوئے۔ نبی دی شان نو تے کوئی صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا، نبی دے مقام نو تے کوئی صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت دا مقام تے بہت بلند ہے۔ جس میرے نبی دے شہزادیاں نال محبت کی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جس حسین نال محبت کی تھی میرا اللہ دے نال محبت کردا، میرا رب دے نال محبت کردا۔ مینوں دسو اے یزید نے محبت دا اظہار کیتا ہے؟ سمجھ تو باہر ہے۔ لوگ آدھن کہ یزید نے کوئی آرڈر جاری نہیں کیتا، عبید اللہ ابن زیاد گورنر بھی تبدیل ہویا، ذی الحج وچ مسلم بن عقیل دی شہادت بھی ہوئی، یزید تک خبر بھی اپڑ گئی، انہیں کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیتا ان کسی نو مارنا نہیں، بلکہ جدو سر حسین یزید دے دربار وچ رکھیا گیا انہیں لباں تے چھڑی رکھ کے کمینے نے آکھیا سی اج میرے بدر دے بابے زندہ ہوندے اے ویکھ کے خوش ہوندے کہ میں تہاڈا بدلہ اج نسل رسول کولوں لے لیا۔ کیا یہ روایات وچ موجود نہیں؟ وہ کنوں سنا رہا کی آکھ رہا؟ اور پھر کسی بھی شہید دے خون دا انہیں قصاص لیا ہوگا، کوئی ثابت کرے؟ انہیں تے انعامات نال نوازے ہیں، وہ تھوڑا بہت انہیں واویلا کیتا ہے صرف اس تو کہ لوگاں دیاں ہمدردیاں میرے تو ہٹ نہ جان، آل بیت اطہار نال نہ ہو جان۔ اس بدبخت نے چال چلی، وگرنہ جتنا کردار شہادت حسین پیچھے یہ سارا یزید دا کردار ٹوٹلی طور تے دا آرڈر سی یار اسی سیدنا فاروق اعظم دے منن والے ہاں تے جناب عمر ابن خطاب فرمایا میری حکومت وچ فرات دے کنارے بکری دا بچہ مر جائے تے عمر جواب دے وے جے بکری دا بچہ مرے تے جواب دے عمر نبی دا خانوادہ فرات دے کنارے پیاسے شہید ہو جائے، یزید نو بالکل نہیں پوچھا جانا۔ اگر کوئی آکھے مولوی صاحب اتنے جذبات سے کام نہ لیں، خاص کر کوئی میری صافی چوٹ آواز اٹھے تے میں انہوں جواب اے دیاں گا مولانا حسن رضا خان امام اہل سنت دے چھوٹے بھائی وہ کی فرما رہے ہیں کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت۔ میں نے کوئی یہ دی تشریح کر کے دسے کہ حسن رضا خان کدے بارے چاہے شکی کی نو آکھیا ہوئے، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے، اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔
میں خانقاہ ڈوگرا 5 محرم نو تقریر کی تھی. تقریر خانقاہ ڈوگرا ہوئی، ادا اثر پورے پاکستان وچ ہویا. کئی خوش ہوئے تے کئیاں دیاں چیکاں نکلیاں. مینوں میرے ایک دوست کہنے لگے، مینوں فون آیا تواڈے بارے چ میں کئی صاحب نے بڑی سختی کی تھی. آکھے جی کچھ لوگ جاسوسیاں کر رہے ہیں، ذکر حسین بند کرن دی کوشش کر رہے ہیں. تے میں اپنے دوست کو آکھیا ذرا سن کے دس میں کسی دا نام لیا؟ میں جدو کسی دا نام نہیں لیا تے ایکسپوز تسی آپ ہو رہے ہو، دے چ میں حسینی دا کی قصور ہے؟ ویکھو نا، ایتھے اگر کوئی جتی چور بیٹھا ہوئے تے میں آکھاں بھئی جتی چور تو بچ گئے، ایتھے آیا ہویا جے باویں مینوں نہ نہیں پتا ہے، وہ فوراً چوکس ہو جائے گا. میں نہیں آکھیا ایکسپوز تے ہو رہے ہو تے تساں ہونا ہے. تے مینوں یہ گلاں نہ سناؤ جلسے نہیں لبن گے. تہاڈا دتا میری ماریا جتی تے. میں تے چراغ گولڑا دا منن والا حضرت شاہ نصیر فرماندے نے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے. اسی نہ ایران دا مال کھان والے، اسی نہ سعودیہ دے ریال کھان والے، نہ اسی کویت دے دینار کھان والے. اسی تے کھاندے ہیں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے. اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. میں تو کسی دا نام نہیں لیا، ہن بھی نہیں کہہ رہا. تے سویرے آپے کو پریشان ہوئے، پھر کو گل تے وچ ہے نا. او بابا جی خادم حسین رضوی فرماندے ہوندے سن، گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے. حضرت امام شافعی فرماندے کہ میں ذکر آل بیت، ذکر صحابہ بھی بڑی کثرت نال کردے سن، اور ذکر صحابہ کرن دی وجہ تو لوگ انہاں نوں ناسبی بھی آکھدے سن. تے آپ فرماندے جدوں میں ذکر آل بیت کردا تے کچھ لوگ روکن دی کوشش کردے. آپ فرماندے ہور تے کچھ نہیں، جدوں روکن دی کوشش کردے مینوں اے پک ہو جاندا ہے کسی چنگی ماں دا پتر نہیں. میں حوالے دا ذمہ دار، میں تے نہیں کہہ رہا، میں تے لکھی سنا رہا. فتویٰ میرے تے نہ لگے، پہلے امام شافعی تے لگے پھر پتہ لگے. اور امام جعفر صادق آپ فرماندے ایک گل ابن کثیر نے لکھی. امام جعفر صادق نے فرمایا جڑے ساڈے منن والے نے نا انہاں تے دنیا چ آزمائشاں آن گی. امام جعفر صادق دا قول ہے. ابن کثیر نے لکھیا جڑے ساڈے منن والے انہاں تے آزمائشاں آن گیاں، مشکلات آن گیاں. آپ نے فرمایا مشکلات برداشت کرے، اسی وعدہ کردے ہیں دنیا چ دی کنڈ نہیں لگن دیاں. طے شدہ گل ہے، فرمایا کنڈ نہیں لگن دیاں گے. تے پوچھن والے پوچھیا دنیا چ نہیں لگن دو گے تے حشر. فرمایا حشر تے ہے یا ساڈے حکمداراں واسطے؟ حشر تے ہے ہی ساڈے حکمداراں واسطے. تائیں تے میں گلی گلی کریا کریا آکھدا پھردا، نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی اے آمینہ کل حشر نو تیرے لال تے. کیا بات، آج میں نو پڑھن دا سواد آئے گا، تو انو سنن دا سواد آئے گا. کیا بات، مزہ آ بھئی. یقین کر جو میرا دل کردہ میں اٹھ کے توڑے تے نوٹ سوٹا، پر میں کر نہیں سکتا. ایک باری کو سبحان اللہ، ہر بندہ میرے نال پڑھے. نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی
اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال ذرا سجے کھبے ویکھ کے میں اگلا شعر پڑھن لگا کنڈ کرنا تو پنجا او سنی سنی ہے ہی نہیں جڑا صحابہ دے ذکر تو سڑے یا آل بیت دے ذکر تو سڑے سنی ہوندہ ہی ہوئے جدا آل دے ذکر تے بھی کلیجہ ٹھر جائے اصحاب دے ذکر تے بھی کلیجہ ٹھر جائے سنی ہوندہ ہی ہوئے ہن ذرا توجہ سجے کھبے ویکھ کے تے اے وی پہچان لینا جھوٹی موٹھی دا ہسدا کون ہے اندروں چہرہ کھلے اندروں دل خوش ہوئے چہرہ کھلدا نظر آئے مینوں نظر آ رہا کنڈ کرنا تو پنجا نو مکھ پھیر نہ پنجا تو مکھ پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی کل آل تے مکڑی جنت تے جہنم دی گل آل تے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے فرق نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کنگال دیتا علی اندر والے نہیں بول رہے کیا بات مزہ آ گیا جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو اماں نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون بوچغل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھے گے حلالی ہے کون آج میں نو لگدا انجے سارے ہی علی دے منن والے آئے گا جاسوس ایک بھی نہیں قبلہ مبارک ہوئے لکھ لکھ ایک بھی جاسوس نہیں سارے حسین نال مانوس بیٹھے تے جیڑے حسین دے منن والے او کیوں سڑن کیوں سڑن پتا کون سڑدا ہے جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے کون جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار ایک باری پھر
جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے. ذکر حیدر چھیڑیے، ذکر حیدر چھیڑیے، چہرے بتا بیٹھیں گے خود کس کو فی الجنہ کسے فی النار ہونا چاہیے. کس کو فی الجنہ کسے فی النار ہونا چاہیے. میں تے آتا ہوں نا علی کے ذکر سے جلتے ہو تم. سننا ذرا، علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں ڈالے گا تمہیں، میں نام لے لے کر یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. جنت تے جہنم دی گلیال تے. کیا بات. انہاں ماواں دیاں عظمتاں نو لکھاں کروڑاں سلام جنہاں ماواں تواڈے جے پتر پیدا کیتے. عظمت والیاں ماواں نے خدا دی عزت دی قسم. چنگی ماں ہوئے تے پتر انجی کردا ہے. چنگی ماں ہوئے تے پتر گل پتہ کتوں شروع کردا ہے. وقت سر تا قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ماں چنگی ہووے پتر آکھدا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اے اچھی تربیت دا اثر ہے، چنگی تربیت دا اثر ہے. ایک باری نعرہ لاؤ، عشق و محبت، 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 عشق و محبت. تو نے ہی سر کیے نجدیت کے کلے، جام عشق و محبت کے بھر بھر دیے. اے بریلی کے شاہ تیری کیا بات ہے. اے بریلی کے شاہ تیری کیا بات ہے. تو جتنی عقیدت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار نال میرے امام اہل سنت دی ہے کوئی ایسا جنہوں رب دھیاں دتیاں. ایک بیٹی دا نام مصطفی بیگم، دوسری دا نام مرتضی بیگم، تیسری دا نام کنیز حسن، چوتھی دا نام کنیز حسین تے پنجویں دا نام کنیز حسنین. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اتنی محبت میرے امام دی آقا دی آل بیت نال کہ کسی مسئلہ پوچھیا کہ آج بھی اگر کوئی سید زادہ کسی جرم میں پکڑیا جائے، جرم ثابت ہو جائے کہ قاضی وقت سزا دی نیت کرے. آپ نے فرمایا نہیں، قاضی وقت سزا دی نیت نہ کرے بلکہ یہ نیت کرے کہ سید کے پیروں پہ کیچڑ لگ گیا اس کو صاف کرنا. یار جڑا نسل رسول نال اتنی محبت کردا ہے، اصل رسول نال کتنا پیار کردا ہے. میرے امام نے میں نے دسیا ہے کہ آل بیت نال محبت اور عقیدت کنج رکھے. میرے امام آل سنت نے دسیا، سیدہ پاک دا ادب بھی دسیا تے امام آل سنت نے دسیا. آپ فرماندے میں تے روزہ رسول تے حاضر ہویا خاموش ہو گیا. میرے تے جرت نہیں کہ بی بی پاک کے سامنے مزار پنروار تے میں کوئی گل کراں. فرماندے مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا.
حاضرین کرام، اتنی عقیدت، اتنی محبت، اسی واسطے میرے امام نے فرمایا جدے دل وچ غم حسین نہیں، اس گل دا غم کرے انہوں غم حسین کیوں؟ جس حسین دے غم وچ شام دا جیڑا پتھر اٹھایا جائے تھلو خون نکلے. اگر دنیا دا کوئی بھی بڑے تو بڑا دنیا چھڑ جائے، لوگ روندن، یار روندن، اپنے برادری والے، دوست احباب، ماں بہن بھائی روندن. ایک دنیا چ حسین آ جدی شہادت تے آسمان بھی رویا، جدی شہادت تے جن روئے. اور شاہ عبدالعزیز مودی سے دلوی دیگر علماء لکھیا سورج ڈوبدے وقت اے جڑی آسمان تے سرخی دیکھتے ہو، شہادت حسین تو پہلے سرخی کوئی اس تو بعد سرخی نظر آئی. پتہ اے لگا غم حسین وچ آسمان رویا، آسمان تے سرخی آ گئی. آج تک او سرخی قائم ہے. غم حسین وچ جڑا پتھر اکھیڑیا جائے تھلوں تازہ خون نکلے. جنہ دے رون دی آواز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام سلمہ فرماندیاں کہ جس دن حسین شہید ہوئے میں خواب دیکھیا تے خواب اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ہاتھ وچ ایک شیشی ہے، آقا کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک وچ گرد ہے، زلفاں وچ مٹی ہے تے بڑے پریشان نے. میں پوچھیا میرے سر دے تاج کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ام سلمہ تو ستی پئی ہے، میرا حسین کربلا شہید ہو، میں شہدائے کربلا دا خون اکٹھا کر رہا ہوں اور خون شیشی بند کر کے لے آیا. ہن دسو ام المومنین ام سلمہ دس رہی ہیں سرکار پریشان نے، حضور حسین دے غم وچ نے تے اج لوگ کلمہ پڑھ کے آکھن غم حسین منانا کیسا، یہ رونا رولانا کیسا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شہادت تو پہلے روئے، جناب سیدہ کائنات روئیاں، مولا کائنات سفین تو واپس آندیاں، حسین دی مقتل گاہ تے بیٹھ کے رو پے. رفقا نے پوچھیا علی کیوں روندے ہو؟ فرمایا اے او مقام ہے جتھے میرا حسین شہید ہوئے. خیمے دی جگہ دسی، سواریاں بٹھان دی جگہ دسی. ایک کوئی اچانک ہونے والا حادثاتی واقعہ نہیں، یہ طے شدہ سی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو خبر ملی تو میرے نبی فوراً دعا کی تھی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، میرے مولا حسین نو صبر بھی دینی دے کیتے دا اینو اجر بھی دینی. میں بس اپنی گل اختتام ول لے جاواں. میرے امام دا سر سجدے دی حالت وچ کٹیا گیا. کیسا عابد، کیسا ساجد، نماز وچ مشغول، تلواراں لہرا رہی ہیں، نیزے لہرا رہے ہیں، خنجر لے کے دشمن سر تے آ گیا. لیکن میرے امام نو جنبش تک نہیں، جان دی پرواہ نہیں، کیونکہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن دی معراج. حسین جلوے پیا ویکھدا سی. پھر میرے چراغے گولڑا حضرت پیر نصیر فرماندے کہ جس کی جرت پر جہان رنگو پو سجدے میں ہے، آج وہ رمضا شنائے سر ہو سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. گل نو سمجھو میں کی آکھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ سے غور کرو. پیر نصیر کی فرما رہے ہیں اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج. اتے قاتل کھڑے ہیں، نیزے اتے، تلواراں، خنجر، تیر. آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. تے پھر جدو یہ منظر کربلا دا میرے پیر دے سامنے آیا تے میرے پیر کی فرماندے ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام،
ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر سجدے وچ حسین عابد جدا سجدہ کر رہے ہیں میرا اللہ معبود، اور پھر سجدے وچ عابد تے معبود دیاں گلاں ہو رہی ہیں، پیر نصیر تخیل پیش کر دیں کہ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر۔ اگلے مصرے وچ توجہ رکھو گے تے ذوق آئے گا، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، سر سجدے وچ کٹیا گیا، نیزے دی نوک تے ٹنگیا گیا، حسین پاک دا سر والا نیزہ امام سجاد دے ہاتھ وچ پکڑایا گیا، 70 سواریاں انہاں دے اتے کچاوے نہیں، ننگیاں کنڈاں تے پردے دار بیبیاں نو بٹھایا گیا، حضرت سجاد امام زین العابدین بیمار، ہاتھ وچ باپ دے سر والا نیزہ، ذرا چند قدم چلے، اتے ویکھیا پیچھے ویکھیا اگے ویکھیا دائیں بائیں ویکھیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے، جناب سیدہ زینب فرمان لگیا اے عابد اے زین العابدین ذرا سنبھل کے چل، قدم ڈولے نہ، عرض کیتی پھپھی جان کی کرا، اتے ویکھا بابے دا سر نظر آندا ہے، دائیں بائیں ویکھا ویراں دے لاشے نظر آندے، پیچھے ویکھا پردے دار بیبیاں نظر آندیاں، اگے ویکھا اجے مدینہ بڑائی دور ہے۔ سیدہ زینب فرمان لگیاں ذرا صبر نال چل، اسا مدینے ضرور جانا، اے یاد رکھی مدینے جا کے اے ساریاں گلاں نانا جان نو سناواں گے۔ حضرت امام زین العابدین بڑی جرت تے بہادری دے نال چل رہے، شام دا بازار آیا، اعلان ہویا، لوکاں نو پہلے چھتاں تے چاڑ دتا گیا، بیبیاں نو آرڈر دتا گیا چھتاں تے آ جاؤ، گل کی ہے دسیا گیا، حاکم وقت یزید دی حکومت دے باغیاں دے سر آ رہے، انہاں تے آوازاں کسو، یزید دے حق وچ نعرے لاؤ، سارے چھتاں تے گلیاں وچ جمع ہو گئے، جدوں قافلہ آیا ایک بڈھی بی بی دا مکان آیا، قافلہ گھر دے اگے پہنچیا، او بڈھی آواز دے کے آکھدی ہے قافلے والے رک جاؤ رک جاؤ، ایک قافلہ کتھوں آیا ہے؟ دسیا ایک قافلہ کربلا والو آ رہا ہے، اور شام دا بازار ہے، بی بی کہن لگی لوگوں میں نو صرف اس قافلے والیاں دی خدمت کرن دیو، انہاں کیا تیرا کوئی تعلق تیری کوئی رشتہ داری، اسا کیا میں تے نہیں جان دی ایک قافلہ کون ہے، بس میرے سائیاں دا کدی میں نو حکم ملیا سی، انہاں کیا چل اپنی حسرت پوری کر، اے اگے صفا سالاری اے زین العابدین انہوں تُت پیش کر، حضرت زین العابدین کھلوتن، او بڈھی مائی جدی اکھاں دی بینائی کمزور ہے، تُت دا پیالہ لے کے سجاد پاک کل آئی، حضرت امام سجاد فرمان لگے اماں پچھلی سواری تے میری پھپھی زینب سوار،
اے پیالہ انہوں پیش کر. جدوں انہاں آکھیا میری پھپھی سوار ہے، او بی بی چل کے سیدہ زینب کو لائی. اکھاں دی بینائی کمزور، جناب سیدہ زینب نو پیالہ پیش کیتا، وچ چند روٹیاں دے ٹکڑے. سیدہ زینب پوچھیا اماں بڑا لمبا سفر کیتا، میرے اصغر نو کسی پانی بھی نہیں پلایا، میرا اکبر پیاسا ٹر گیا، عباس پیاسے ٹر گئے، قاسم دی جوانی لٹ گئی، میری جوڑی اونو محمد پیاسے قربان ہو گئے. اس ظلم دی اندھیری وچ، اس شام دے بازار وچ تو کون ہے؟ دودھ دا پیالہ پیش کرن والی ہے، اپنا تعارف کروا، تیری اے تربیت کس کی تھی؟ او مائی کہن لگی کچھ عرصہ مدینے رہیاں تے مدینے نبی دی تھی فاطمہ دے گھر نوکرانی رہیاں. مدینہ پاک دے اندر جناب مخدومہ کائنات دی نوکری دیتی، کہ پھر جدو واپس اپنے گھر میں شام وال آنا چاہیا، انہاں کولو اجازت منگی. میں نو نبی دی بیٹی فرمایا جا اماں سکھی جا، شادہ سکھی بسے، تے کدی تیری زندگی وچ کوئی قافلہ کربلا والو آئے تے تیرے دروازے تو گزرن لگے، لوگ جویں دیاں بھی گلاں کرن، اے پرواہ کیتے بغیر اس قافلے والیاں بھی جتنی رب توفیق دے وے خدمت کر دئی. تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. میں نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بیٹی نے میری یہ تربیت کی. سیدہ زینب جس وقت یہ لفظ سنے تے رو کے آکھے اماں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہزادی فاطمہ کھل رہی ہے؟ آکھے ہاں میں فاطمہ دی خدمت کی تھی. اس وقت سیدہ زینب فرمان لگیاں چل پھر دوتے میں قبول کر لینی، پہلے میں نے فاطمہ دے گھر دی کو گل تے سنا. کوئی گل ایسی سنا فاطمہ دے گھر دی کہ انہاں دے گھر وچ کون کون سی. مائی رو کے آکھ دیئے دو پتر سن فاطمہ دے، ایک حسن سی دوجا حسین سی. میرے نبی انہاں نو بڑا پیار کر دے سن، میرے مصطفیٰ کریم انہاں دی گردنہ تے بوسے دین دے سن. تے پھر سیدہ زینب نو مائی آکھن لگی ہاں ایک فاطمہ دی دھی ثانیہ زہرا جڑی اپنی والدہ دی کاپی کر دی سی، او فاطمہ دی ہو بہو کاپی کرن والی او زینب او ثانیہ زہرا سی. جدو ایک گل کیتی سیدہ زینب نے آکھیا اماں اگر کوئی تینوں آکھے کہ اس وقت زینب شام دے بازار وچ کھلوتی ہے کیا تو من لیں گی؟ مائی آکھیا نا 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 قیامت آ سکتی ہے، زہرا دی تھی زینب شام دے بازار وچ نہیں آ سکتی، یہ مینوں موت تے آ سکتی ہے، ایک قتل نہیں ہو سکتا. جناب زینب پاک ٹھڈا سا بھریا رو کے آکھیا اماں پھر کھول کے بیٹھ قیامت تیرے سامنے کھلوتی ہے، آج تیرے سامنے تیرے نال گل کرن والی کوئی غیر نہیں بلکہ زہرا دی بیٹی زینب کھلوتی. اے الفاظ سن کے او مائی سیدہ زینب دے قدماں چ جدو مائی نے ہلایا مائی دی روح او دے جسم چو پرواز کر چکی. کس نسل دے وہ انسان سن جنہ پاکاں دی لاشاں تے گھوڑے دوڑائے. میرے پیر تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ سفر کرن واسطے گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑے نو ایڑی لائی ٹردا نہیں، پھر ایڑی لائی ٹردا نہیں، پھر ایڑی لائی. اخیر اپنے غلام نو آکھیا ماں نے رانجیا ویکھ ماں دا گھوڑا چلنا کیوں نہیں، ذرا چیک کر میرا گھوڑا کیوں نہیں ٹر رہا. اس این کر کے نظر کیتی نا، عرض کیتی پیر صاحب اے مہر علی تواڈی چادر گھوڑے دے سما دے اگے آئی ہوئی.
گھوڑا حیا کر کے پیر نہیں چک رہا کہ سید دی چادر میرے سما دے تھلے نہ آ جائے. ایک گل سن کے میرے پیر رو پے, اتنا روئے کہ مرید آکھیا پیر جی روندے کیوں ہو؟ فرمایا روندا اس تو کہ 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر پہ چان گیا تے چادر دا حیا کر رہا ہے. وہ کس نسل دے جانور سن جنہ حسین دے جسم سے گھوڑے دوڑا, جنہ قاسم دی جوانی لٹ کے اودے بدن دے ٹکڑیاں تے گھوڑے دوڑائے, جنہ علی اکبر دی لاش نو گھوڑے دے سما تلے روندیا. وہ کون لوگ سن؟ میرے پیر صاحب رو کے واقعہ کربلا نو یاد فرمایا. اور پھر جس وقت دربار یزید آیا, میری آخری گل گفتگو ختم کرنی, جدو دربار یزید آیا حضرت امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں جکڑے, جس وقت پہنچے نا اندر, ایک یزیدی امام زین العابدین کو لا کے آکھن لگا سنا. پر میں کی سنا ماں؟ اسا کیا سنا, آج نکارے کی دے واجرے, آج نارے کی دے واجرے. شام دے بازاراں بھی سنی, دمشق دیاں گلیاں وچ نعرے سنے نہیں. امام زین العابدین خاموش ہو گیا. وہ بکواس کر کے جدو اینج ٹریا نا, اتنے تک اذان دا وقت ہو گیا. دربار یزید دا مؤذن اذان دے رہا, سرکاری مؤذن ہے. اذان چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے تک یزیدی اوہی جن نے امام زین العابدین نو آکھیا جو نعرے کے دے واجرے, وہ واپس پلٹیا. مؤذن آتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جدو او یزیدی امام زین العابدین کو پہنچیا, مؤذن انہا جملہ تے پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدو انہا جملہ تے پہنچیا تے بیمار عابد جسمی جان آئی تے علی دا پوترا لل کر کے آدھا سنا دنیا دیا کتیا, محمد تیرا باپ ہے یا میرا باپ ہے؟ دربار تو آڈا, حکومت تو آڈی, تنخواہ دار تو آڈا, مؤذن تو آڈا, تے نکارے میرے نانے دے وجہ نہیں یا نہیں وجہ؟ یاد رکھنا قیامت تک نعرے مصطفیٰ دے, قیامت تک نعرے حسن دے, قیامت تک نعرے حسین دے. یزید گالی بن کے رہ گیا. جڑے یزید دے طرف دار ہیں انہاں دی یہ بھی جرت نہیں کھل کے اپنے آپ کو یزیدی آکھن. یزید دی تعریف کیتے ہیں کچھ نہیں لبنا, کچھ نہیں لبنا. یزید دی تعریف کیتے ہیں او کملیا حسین دی تعریف کر, حسین جنتی جوانا دا سردار. حسین دی تعریف کر, تینو دنیا وچ بھی عزت ملے, تینو قبر وچ بھی عزت ملے, تینو حشر وچ بھی عزت ملے. ذکر آل بیت کر, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے خاندان نال وفا کر, ریال نال نہیں آمینہ دے لال نال وفا کر, عزت پا جائے گا. یزید ظاہری طور تے امام پاک اور رفقا نو شہید کر کے سمجھ رہا کہ میں بڑا کچھ فتح کر لیا, لیکن یاد رکھنا چشتیاں دے بادشاہ نے آکھیا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کئیاں نو اس تو بھی بڑی چیڑ ہوئی, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یہ جی خواجہ معین الدین نہیں کہہ سکتے. میں کیا ایدی تعویل ایدہ مفہوم اے وے کہ کلمے دیاں بنیاداں حسین نے خون دے کے مستحکم کیتا. 10 جت ایدے وچ قباحت کی, شیر کوئی رولا نہیں, رولا تیرے اندر ہے. کیونکہ اے گل علامہ اقبال نے کی تھی, بہر حق در خاک و خون غلطی نہ اس, پس بنائے لا الہ گردی نہ اس. ذرا فیصلہ کر, آنکھ نیوی اقبال نہ نہیں. حقیقت ہے یہ, نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی رہی وہ جفا, رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اور مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا,
بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، اور تم مولویوں سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ قیامت تک حسین پاک دے نعرے بجدے رہن گے، حسین دے نا دیاں نیازاں وڈیندیاں رہن گیاں، سبیلاں بھی حسین دے نا دیاں لگن۔ میری دعا ہے اللہ کریم اسانو زندہ رکھے آقا کریم علیہ السلام دی غلامی وچ، موت آئے حضور علیہ السلام دی غلامی وچ، اور اللہ کریم اسانو حضور دی ہر نسبت دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد